الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ترجمہ: جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نیک کام میں سعی سفارش کرے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو جہاد کی تاکید فرمانا، یا کوئی بری بات میں سعی ہو، جیسا کہ منافق اور سست مسلمانوں کا جہاد سے ڈر کر دوسروں کو بھی ڈرانا، تو اول صورت میں ثواب کا اور دوسری صورت میں گناہ کا حصہ ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی محتاج کی سفارش کر کے دولت مند سے کچھ دلوا دے تو یہ بھی خیرات کے ثواب میں شریک ہوگا، اور جو کوئی کافر، مفسد یا سارق کو سفارش کر کے چھڑا دے پھر وہ فساد اور چوری کرے تو یہ اس کی سفارش کرنے والا بھی شریک فساد اور چوری میں شریک ہوگا۔ لہٰذا اچھی سفارش کرنے پر ثواب ہے، اسی طرح بری سفارش کرنے پر گرفت اور بری سفارش گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جرائم کی جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان کو رکوانے کے لیے سفارش کرنا حرام ہے۔ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ قریش نے چاہا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارش کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ سفارش کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اللہ کی مقرر فرمودہ حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم سے لوگ پہلے جو تھے اسی لیے ہلاک ہوئے کہ کوئی اونچے خاندان کا شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اعاذہ اللہ تعالی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جس طرح گناہ کے کاموں کے لیے سفارش حرام ہے، اسی طرح سے نااہل کے لیے بھی سفارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نااہل جب کسی منصب پہ آئے گا تو وہاں پر کام کو صحیح طور پر نہ کر پائے گا۔ جب بھی سفارش کی جائے تو اس میں اپنے اور پرائے ہی کو نہ دیکھے، بلکہ حلال و حرام کو بھی دیکھے، اور اہل اور نااہل کو بھی دیکھ لیا جائے۔ کسی بھی طرح کی سفارش پر کسی طرح کی کوئی رقم یا ہدیہ لینا حلال نہیں۔ اگر کچھ لے لیا تو وہ رشوت کے حکم میں ہوگا اور حرام ہوگا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر لفظ مقیتا کے بارے میں مختلف ترجمے کیے گئے ہیں، یعنی قدرت رکھنے والا، محافظت کرنے والا، اور ہر چیز کی اطلاع رکھنے والا۔ ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے، یعنی وہ ہر حیوان کی طرف سے اس کو خوراک پہنچاتا ہے۔ اگر یہ معنی لے لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ روزی تقسیم فرمانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اگر کسی کی سفارش نہ مانی گئی تو جس کے لیے سفارش کی ہے اس کی روزی میں کچھ فرق نہ پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی جس کے لیے تقسیم فرما دی ہے وہ اسے ملنی ضروری ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔